السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت بہترین واقعہ لے کر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آئے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کسی فقیر اور اس کے بیوی بچوں کو 3 دن سے فاقہ تھا، جس سے مجبور ہو کر اس کی بیوی نے کہا کہ ان بچوں میں تو ہماری طرح صبر ہے، برداشت کی طاقت نہیں ہے، آخر ان کے لیے تو کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ بیوی کی ہے بات سن کر شوہر کہنے لگا کہ ان بچوں کی حالت دیکھ کر میرا بھی کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ خدا کی قسم بازار کا کئی مرتبہ چکر لگا چکا ہوں، کوئی خدا کا بندہ کچھ مزدوری پر کام لگا لے تو بچوں کے لیے کچھ سہارا ہو جائے، مگر کسی نے بات تک نہیں پوچھی۔ آخر تنگ آ کر بیوی نے کہا، اچھا تم میرا یہ کپڑا لے جا کر بازار میں بیچ دو اور بچوں کے لیے کھانے کا کچھ سامان لے آؤ۔ چنانچہ وہ کپڑا لے کر بازار گیا اور 2 درہم میں بیچ دیا، اور کچھ سامان خریدنے کے لیے بازار جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر مجھ پر احسان کرے، کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کو رحم آ گیا اور اللہ و رسول کے محبت کی خاطر 2 درہم اس فقیر کو دے دیے، مگر اب خالی ہاتھ گھر جاتے ہوئے شرم آئی۔ چنانچہ وہ مسجد جا کر اللہ کی عبادت میں لگ گیا اور دعا مانگنے لگا۔ جب رات ہو گئی تو گھر پہنچا اور بیوی کے پوچھنے پر تمام واقعہ اس کو کہہ سنایا۔ یہ سن کر بیوی نے کہا، تم نے جو معاملہ اللہ کے ساتھ اس کی اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر اس کے ایک پریشان حال بندے کی مدد کی، اللہ خوب جانتا ہے، یقیناً وہ بے نیاز ہے۔ اچھا اب تم میرے تمام کپڑے لے جا کر بیچ ڈالو اور بچوں کے کھانے کا کچھ انتظام کرو۔ چنانچہ وہ کپڑوں کا گٹھا لے کر بازار میں گھومتا رہا، لیکن کسی نے نہ پوچھا، جس سے وہ اور غمگین و پریشان ہو گیا۔ اسی حالت میں وہ اپنے گھر واپس ہو رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک شکاری مچھلی بیچ رہا ہے۔ اس نے شکاری سے کہا کہ میرے یہ تمام کپڑے لے لو اور مچھلی دے دو، جس کو شکاری نے منظور کر لیا۔ وہ مچھلی لے کر گھر پہنچا تو مچھلی کو دیکھ کر بیوی بچے خوش ہو گئے اور جلدی سے بیوی نے مچھلی کا پیٹ پھاڑا تو اس میں سے ایک قیمتی موتی نکل آیا، جس کو لے کر اس کا شوہر دوبارہ بازار گیا اور تاجروں کو دکھایا، جس کی قیمت 14,000 درہم تک پہنچ گئی۔ چنانچہ وہ موتی کو بیچ کر رقم گھر لے آیا، جس سے اس کے بیوی بچوں کو بڑی خوشی ہوئی اور ان کا رنج و غم دور ہو گیا۔ اس درمیان کسی فقیر نے دروازے پر آواز لگائی کہ اللہ کے بندو، جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دے دو۔ فقیر کی آواز کو سن کر وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے آدھا ہمارا اور باقی آدھا تیرے لیے ہے۔ اگر تم اس پر راضی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تم کو اور بھی کچھ زیادہ دے دیں گے۔ یہ سن کر فقیر اس فیصلے پر راضی ہو گیا اور کسی مزدوری کی تلاش کا بہانہ کر کے وہاں سے چلا گیا اور واپس نہیں آیا، اور یہ شخص اس کا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہی فقیر خواب میں دکھائی دے رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اس فقیر کے نہ آنے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں فقیر نہیں ہوں، دراصل بات یہ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے تمہارے صبر و شکر کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ تم اللہ و رسول کی محبت میں جو کچھ درہم اس کے ضرورت مند بندوں کو دیا تھا، اس کے بدلے میں 14,000 درہم اس نے دیے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ تم کو مالا مال کر دے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جو چاہے کرے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے خرچ کرنے کی یہی فضیلت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ضرورت مندوں اور فقیروں اور یتیموں کی مدد کرنے والا بنائے، آمین۔